الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أما بعد. پچھلے درس میں ہم نے آیا 39 تک تفسیر بیان کری تھی. اس ہفتے انشاءاللہ 40 سے لے کے 49 تک کا انشاءاللہ تفسیر بیان کرنے کا ارادہ ہے. آیات کریمہ کا تلاوت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم ووفوا بعہدی اوفی بعہدکم وإیایا فارہبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب فلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم إني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. آیات کریمہ کا ترجمہ. اے بنی اسرائیل ذرا خیال کرو میری اس نعمت کا جو میں نے تم کو عطا کی تھی اور میرے ساتھ تمہارا جو عہد تھا اسے تم پورا کرو. تو میرا عہد جو تمہارے ساتھ تھا اسے میں پورا کروں گا اور مجھ سے ہی تم ڈرو. اور میں نے جو کتاب بھیجی ہے اس پر ایمان لاؤ. یہ اس کتاب کی تائید ہے تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی. لہذا سب سے پہلے تم ہی اس کے منکر نہ بن جاؤ. تھوڑی قیمت پر میری آیات کو بیچ نہ ڈالو اور میرے غضب سے بچو. باطل کا رنگ چڑھا کر مشتبہ بنا کر اور جانتے بوجھتے حق کو چھپانے کی کوشش نہ کرو. نماز قائم کرو زکوٰۃ ادا کرو. نماز قائم کرو زکوٰۃ ادا کرو اور جو لوگ میرے آگے جھکے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جھکو. تم دوسروں کو نیکی کا راستہ اختیار کرنے کے لیے کہتے ہو مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو. کیا تم عقل سے بالکل ہی کام نہیں لیتے؟ صبر و نماز سے مدد لو. بے شک یہ بھاری چیزیں ہیں مگر ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں اللہ سے، جو گمان رکھتے ہیں انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور وہ اس کے طرف لوٹنے والے ہیں. اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھی اور اس بات کو میں نے تمہیں دنیا والوں پر فضیلت دی تھی. اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی جان کسی دوسری جان کے کچھ کام نہ آئے گی اور نہ اس طرف سے کوئی سفارش قبول ہوگی اور نہ اس کی کوئی معاوضہ لیا جائے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. آیت کریمہ کے تفسیر کے شروعات. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم ووفوا بعہدی اوفی بعہدکم وإیایا فارہبون. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو نعمت تذکرہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے بنی اسرائیل میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہیں دی تھی یا تم پر برسائی تھی اور اپنے اس وعدے کی پاسداری کرو جو وعدہ تم نے کیا تھا کہ تمہارے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے جو تم سے وعدہ کیے گا، یعنی انبیاء علیہ السلام کے ذریعے یہودیت عیسائیت میں اس چیز کی بشارت دی گئی تھی، اس چیز کا وعدہ کیا گیا تھا کہ جو ہے اللہ تعالیٰ آخری زمانے میں ایک نبی کو ارسال فرمائیں گے. اور بنی اسرائیل سے یہ وعدہ لیا گیا تھا کہ تم لوگ اس نبی کی اتباع کرنا، اس نبی کو فالو کرنا، اس کی لائی ہوئی شریعت کو ماننا، اس کے لائے ہوئے دین کو ماننا، اس کو جھٹلانا نہیں، کیونکہ اس چیز کی تائید تمہاری کتابوں میں موجود ہے. یعنی بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پہلے سے بتا دیا تھا. سورۃ صف کی جیسا پہلے پچھلے بار ذکر کیا تھا، سورۃ صف کی آیت میں ذکر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے وَبَشَّرْكُم بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد. اسی طرح تورات میں بھی اس کا ذکر کیا گیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری زمانے ایک نبی آئیں گے. اور بنی اسرائیل سے یہ وعدہ لیا گیا تھا کہ جب وہ نبی آئیں تو تم ان کی اتباع کرنی ہے اور تم ان کی شریعت کو ماننا ہے، کیونکہ جب آئیں گے تو وہی شریعت اصلی شریعت ہوگی اور جو تمہاری شریعت تھی یہ شریعت محذوف ہو جائے گی. لیکن کیا کیا کہ یہود نے، بنی اسرائیل نے جو ہے اس چیز کو نہیں مانا اور جب صحیح اسلامی آئے اس کا انکار کرا اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا بھی انکار کیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمانا ہے کہ تم سے جو وعدہ کیا گیا تھا، تم نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اپنے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے کہ تم اس نبی کی اتباع کرو گے جو نبی آئے گا، تو وہ نبی اب آ گیا ہے تم اس کی اتباع کرو، لیکن تم ایسا نہیں کر رہے. تو یہ ان کی ہٹ دھرمی ہے اور ان کے کفر اور ان کو کفر، فسق اور فجور کی علامت ہے.
اس آیت سے ماقبل والی آیت سے، اس آیت کا پہلے ماقبل سے آیت سے کیا مناسبت ہے کہ یعنی کہ آدم تذکر کرتے کرتے بنی اسرائیل تذکر کرنے کا کیا مقصد تھا؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ مقصد، اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ اس آیت کی اس آیت سے یہ مناسبت ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک اجمالی طور پر، ایک مجموعی طور پر بنی آدم اور بنی آدم پہ جو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں برسائی تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کو پورے نام سکھلائے تھے، پھر ان کی غلطی پہ ان کی توبہ قبول کری تھی، اور ان کو تمام بنی آدم پہ فضیلت، تمام اپنی مخلوقات پہ فضیلت دی تھی، یہاں تک ملائکہ علیہ السلام سے بھی کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، اور آدم کو انہوں نے سجدہ کیا تھا، اور ابلیس نے انکار کر دیا تھا۔ قصہ پچھلی رعایتوں میں پوری طرح سے گزر چکا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے، وہاں تو اللہ تعالیٰ نے انسانی کی جو مجموعی طور پر فضیلت اس کو بیان فرما دیا تھا، اب یہاں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو خصوصی طور مخاطب کر رہے کہ بنی اسرائیل ایک ایسی قوم تھی جو انبیاء علیہ السلام ان کو کئی انبیاء علیہ السلام آئے، اور انہوں نے انبیاء علیہ السلام کی کہیں کبھی اتباع کری، کبھی ان کی نافرمانی کری۔ تو بنی اسرائیل، اور دوسری بات یہ کہ یہود جو مدینہ میں موجود تھے وہ بھی بنی اسرائیلی تھے، تو ان کو صحیح راہ دکھانا اور دین کے راہ پر بلانے کے لیے ان کو دعوت دی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ جو فرمایا ہے اس آیت میں اوفی بعہدکم، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تم اپنے وعدے کی پاسداری کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے آخرت یا دنیا کے حساب سے جو وعدے کرے ہیں وہ بھی اپنے وعدے پورے کرے گا، اور تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے محروم نہیں ہوگے۔ لیکن اگر تم اللہ تعالیٰ کی اس بات کو نہیں مانو گے اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلو گے اور انبیاء علیہ السلام کو نہیں مانو گے، تمہارا حال تمہارے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو تمہاری پوروجوں کے تمہارے اینشنس کے ساتھ ہوا، ان کو سزا دی گئی، ان کو جو ہے ہلاک و برباد کیا گیا۔ آیت نمبر 40 کے تقریباً اپنے اجماعی طور پر یہ بات کر دی ہے۔ اب اس کے طور پر اگر ہم خصوصی طور پر اپن چلیں تو اپن کو اس سے پتہ چلتا ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کو بنی اسرائیل کو تین چیزوں کے مطالبات رکھے ان کے سامنے۔ پہلا تو مطالبہ یہ رکھا ہے کہ پہلی بات یہ رکھی ہے کہ اس چیز کی یاد دہانی کرائی گئی ہے ان کو جو انہوں نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لانے کا اپنے انبیاء علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا، اور ان کی کتب سماویہ جو نازل ہوئی تھی اس کے اندر بھی ان کا تذکرہ تھا۔ پہلے بات تو ان کی اس کی یاد دہانی کرائی گئی، بھئی تمہاری کتابوں میں بھی اس چیز کا تذکرہ تھا، اور تمہارے انبیاء علیہ السلام جو کتابیں لے کر آئے تھے ان میں بھی اس کا تذکرہ تھا، ٹھیک ہے؟ تو تمہیں اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ دوسری بات یہ کہی گئی ہے کہ اگر تم اپنے عہد کو پورا کرو گے تو اللہ تعالیٰ نے تم سے، اور تم نے اللہ تعالیٰ جو عہد کیا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ وہ عہد بھی اپنا پورا کرے گا۔ اور ایک بات یہ مت سمجھنا، اور ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انعامات تم کو دیے ہیں یہ مت سمجھنا کہ انعامات تمہاری خود کی اپنے انبیاء علیہ السلام کی اولاد ہونے کی وجہ سے، تمہاری ذات کی وجہ سے، بلکہ یہ انعامات اس لیے دیے گئے تھے کہ تمہیں امت خیر الامم بنایا گیا تھا، اور تمہارے ساتھ انبیاء علیہ السلام آئے تھے، تمہارے اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی تھی، نہ کہ تمہاری کوئی خصوصیت تھی کہ تم جو ہو یہودی ہو اس لیے تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں برسائی، تمہارے ساتھ نعمتوں کا معاملہ کیا۔ ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا، بلکہ ایسے معاملہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ جو معاملات کیے تھے وہ تمہاری کسی خاصیت فضیلت کی وجہ سے نہیں تھے، بلکہ اس لیے کیے گئے تھے وہ معاملات تمہارے ساتھ کہ انبیاء علیہ السلام، جو تمہارے انبیاء علیہ السلام تمہارے پاس شریعت لے کے آئے تھے، اور ان کی جب تک تم نے اتباع کری تو اللہ تعالیٰ نے ان سے ان شریعت کی اتباع کرنے اور انبیاء علیہ السلام کی اتباع کی بنا پر تمہارے اوپر انعامات کا اظہار کیا تھا۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہود کی دوسری خاصیت یہ تھی کہ وہ جو ہے اسلام کیوں نہیں لاتے تھے، اس کی مین وجہ یہ پہلے اس کا ذکر آ چکا ہے کہ وہ اپنے ہٹ دھرمی میں اڑے رہتے تھے، وہ سوچتے ہیں اگر ہم ایمان لے آئیں گے تو ہماری چودراہٹ ختم ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ اور ان کو پھر اپنے لوگوں سے ڈر تھا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ لوگوں سے مت ڈرو، ڈرنے کا کام تو صرف اللہ تعالیٰ سے ہے، اور کسی سے ڈرنے کی کسی کو کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہے اس دنیا کا بنانے والا، اس دنیا کو ختم کرے گا، اس دنیا میں تم کو لانے والا، تم کو اٹھانے والا، اور قیامت کے دن تمہارا حساب کتاب کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو ڈرو تو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، دنیا کی فتنوں سے اور دنیا کی باتوں سے مت ڈرو، کیونکہ دنیا کے فتنے فساد تو تھوڑے دن کے ہیں، ختم ہو جائیں گے۔ لیکن اگر تم نے اپنے ہٹ دھرمی میں قائم رہے اور جو ہے نبی کریم کی اتباع نہیں کری، اور جو دین تمہارے اوپر آیا ہے اس کی تم نے اتباع نہیں کری، اور جو تمہارے انبیاء علیہ السلام نے بشارت دی تھی اس کی تم نے اتباع نہیں کری، تو پھر تمہارا ٹھکانہ بدترین ٹھکانہ ہوگا، اور جو تمہارا دنیا والوں سے ڈر ہے وہ تمہارا کسی کام نہیں آئے گا،
بلکہ تمہارے کام کے آنے والا ہے. اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو وہی اللہ کا ڈر جو ہے وہی تمہارے کام آئے گا. اللہ تعالیٰ جب ڈرو گے تو یعنی کہ اللہ پر ایمان لاؤ گے. جب اللہ تعالیٰ ایمان لاؤ گے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تمہاری مغفرت کر دے گا. اور جس حدیث میں آتا ہے کہ جو اہل کتاب میں ایمان لائے گا اس کو دو اجر ملیں گے. ایک اجر تو یہ ملے گا اپنی کتاب پر ایمان لانے کا, اور دوسرا جو اس کو یہ ملے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شریعت اسلامیہ پر ایمان لانے کا اس کو اجر ملے گا. پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے بنی اسرائیل تم میری آیتوں کا میری نشانیوں کو بیچ مت ڈالو. بیچ مت ڈالو یعنی کیا کرتے؟ یہود کا کیا قاعدہ تھا کہ وہ لوگ کچھ ان میں حالات یہ تھے کہ وہ لوگ کبھی جو رشوتیں لے کے جو تورات کا حکم بدل دیتے تھے, کبھی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی پوچھنے آتا اس کو غلط بیانی سے ان سے کام لیتے تھے, غلط بات بتا دیتے تھے. اور تیسری بات یہ تھی کہ وہ لوگ اپنی دنیاوی مصالح کی بنا پر دنیاوی مصالح کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لاتے تھے, کہ سوچتے تھے اگر ہم دنیاوی مصالح کو اگر ہم ایمان لائیں گے تو ہمارے دنیاوی مصالح سے متاثر ہوں گے, اور ہمیں دنیا میں جو فائدہ ہونے والا ہے, دنیا کی کمائی سے جو فائدہ ہونے والا ہے, یا دنیا میں ہم کمانے والے ہیں, یا دنیا میں جو ہماری عزت اور احترام موجود ہے, ہماری قوم میں جو ہماری عزت اور احترام موجود ہے, وہ سب ختم ہو جائے گا, اور وہ سب کا منتقل ہو جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت محمدیہ کی طرف منتقل ہو جائے گا. تو ہماری چودراہٹ ختم ہو جائے گی, ہماری حکومت سیاست ختم ہو جائے گی, اور ہمارا جو تحکم ہے ہماری قوم میں, اور دوسرے قوموں کو جو ہم کو پڑھا لکھا سمجھدار سمجھتی ہیں, ان قوموں میں جو ہمارا تحکم ہے وہ قومیں بھی پھر جو ہے اس چیز کو سمجھنے لگیں گی کہ بھئی یہ جو ہے جب ایمان لیا تو پھر اب وہ لوگ بھی اسی کو مانیں گے جس کو ہم نے مان لیا, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور شریعت اسلامیہ کو. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو ہے چھوٹی موٹی چیزوں کی دنیاوی اغراض کی بنا پر تمہاری آیاتوں کو مت بھیجو. کیوں نہیں بھیجو؟ کیونکہ دنیا تو جانی ہے, دنیا تو کل ختم ہو جائے گی. دنیا کی زندگی بہت فانی ہے, بہت قصیر ہے. اگر تم دنیا کی زندگی میں اپنی زندگی برباد کرو گے, دنیا کے معاملے میں اپنی زندگی برباد کرو گے, اور دنیا کے پیچھے اپنے حقیقت اپنے اصلی دین کو چھوڑ دو گے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کی بشارت تمہاری کتابوں میں دی گئی ہے, تورات انجیل میں دی گئی ہے, اس کی تم اتباع نہیں کرو گے, تو تمہارا نتیجہ کیا ہوگا کہ تمہارا ٹھکانہ آخرکار کیا ہوگا؟ جہنم ہوگا. جب جہنم ٹھکانہ ہوگا تو تمہاری زندگی دنیا تو تم نے کما لی, لیکن تمہاری آخرت جو ہمیشہ کی زندگی ہے وہ تمہاری برباد ہو گئی. پھر اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. یہاں پر یہود کی نماز قائم کرنے کے, یہاں پر اس آیت کریمہ اللہ تعالیٰ یہود کو مخاطب کرتے نماز قائم کرنے کو کہہ رہا ہے, کیونکہ یہود نے نماز کے معاملے میں بے جا تساہلی برتنا شروع کر دی تھی, اور وہ لوگ نماز کی فرضیت, یہاں تک کہ وہ لوگ نماز کی فرضیت تک سے انکار کر بیٹھے تھے. اور زکوٰۃ اور اس کے ساتھ ساتھ نماز کے زکوٰۃ حکم اس لیے دیا گیا ہے, کس لیے دیا گیا ہے کہ یہود کے احبار رہبانوں نے زکوٰۃ کے احکام کی تبدیلی کر کے, زکوٰۃ احکام جو تورات انجیل موجود تھے ان کو تبدیل کر کے کیا کیا تھا, انہوں نے کیا کیا تھا کہ جو زکوٰۃ اور خیرات کا مال ہوگا وہ سب کہاں ملے گا؟ احبار رہبان کے پاس جمع ہوگا, تو کسی کنیسوں میں جمع ہوگا, اور پھر وہ لوگ اپنے حساب سے اس کو خرچ کیا کرتے تھے. یہی حال آج کل ہماری امت اسلامیہ کا ہے کہ جو زکوٰۃ کے نام پر مدارس میں پیسہ جمع کیا جاتا ہے, اور لوگ کیا کرتے ہیں, جو مدارس ذمہ دار ہیں اس پیسے کے لیے کا بیجا استعمال کرتے ہیں, اپنے اوپر اس کو خرچ کرتے ہیں, اپنے پرسنل خرچ میں خرچ کرتے ہیں. کبھی یہ ہوتا ہے کہ جو ہے حالات یہ ہو جاتی ہے, کبھی مدارس میں چندہ کرنے والوں کو کمیشن اتنا دیا جاتا ہے کہ جو چندہ ہو رہا ہے اس کا آدھا کمیشن جو ہے چندہ کرنے کو مل گیا. یہ سب جو ہے حرام کاری ہے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ غداری ہے, زکوٰۃ کے مال میں چوری ہے, یہ سب غلط ہے, یہ سب نہیں ہونا چاہیے. زکوٰۃ کا مال زکوٰۃ کے مستحقین تک پہنچنا چاہیے. اور آج کل ہماری یہاں امت اسلامیہ میں اس پہ بہت زیادہ تساہل بڑھتا جا رہا ہے. مدارس والے چندہ کرتے ہیں, تمام مدارس نہیں, کچھ مدارس چندہ کرتے ہیں, ان کے سفیروں کو جو ہے اپنے سفیروں کو بھیجتے ہیں, اور اپنے سفیروں کو 50% یا اس کا آدھا جو چندہ کا اس کا آدھا جو ہے وہ سفیروں کو دے دیا جاتا ہے. تو یہ کہیں سے بھی شریعت کی روح سے جائز نہیں ہے. تھوڑا بہت معاوضہ دیا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے, 10 سے 15%, 20% زیادہ سے زیادہ, لیکن اس سے زیادہ کرنا تو یہ تو سحوت اور اکل حرام ہے. تو ہمارے مدارس والوں کو بھی اور ہمارے علماء کو بھی اس چیز سے احتیاط برتنا چاہیے کہ زکوٰۃ کا مال کا اللہ نہ کرے بے جا استعمال نہ کیا جائے, کیونکہ یہود نے بھی یہی کیا. یہود میں زکوٰۃ کا احکام موجود تھے, لیکن اپن کے 2.5% زکوٰۃ, یہود کے 10 سے لے کے 25% زکوٰۃ تھی, خمس تھا, رکاز تھا, یہ سب چیزیں تھیں جو اپن کے بھی ان کے بھی تھی.
لیکن اپن کے 2.5%، ان کے 10 سے 25% تھی، الگ الگ علماء کے اقوال ہیں. تو وہ کیا کرتے تھے کہ وہ احبار رہبان زکوٰۃ جمع کرتے تھے، مستحقین تک زکوٰۃ پہنچانے کے بعد وہ کیا کرتے تھے، زکوٰۃ کو اپنے لیے استعمال کر لیتے تھے، اپنے پرسنل یوز میں استعمال کر لیتے تھے، اور وہ کہتے تھے ہم اس کے مستحق ہیں. جیسے حضرت سلمان فارسی کی روایت میں آتے ہیں، جب اسلام لے کے اسلام کی طرح ان کے اسلام کا قصہ سناتے ہیں کہ جو وہ پارسی تھے اور پھر ایک عیسائی کے پاس گئے، ان کو اپنے گاؤں، اپنے گھر سے گاؤں جاتے تھے، وہ زمین دیکھتے تھے، تو ان کو عیسائیوں کا جو عمل تھا، دعائیں بہت پسند آئیں، تو کیوں مسیح ہو گئے. اور انہوں نے جو ہے وہاں کا جو پادری تھا اس سے کہا کہ ہم آپ کی خدمت رہ سکتے ہیں. تو وہ کیا کرتا تھا، مال زکوٰۃ لیتا تھا اور اپنے لیے وہ خرچ کرتا تھا. حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں مجھے اس سے سخت نفرت ہو گئی تھی. اسی طریقے سے آج کا بھی حال یہی ہے، آج بھی ہماری امت اسلامیہ میں بھی یہی حال ہے، اور دوسری قوموں میں تو خیر ہم کیا کہنا ہے. ہماری امت اسلامیہ میں جہاں زکوٰۃ کی اتنی اہمیت ہے، قرآن کی جگہ جگہ نماز کے زکوٰۃ کا تذکرہ آیا ہے، وہاں بھی اپن کی بھی اللہ میں حفاظت فرمائے. زکوٰۃ کے مال میں حرام خوری شروع ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ امت کی حفاظت فرمائے اور امت کو راہ راست پر لے کر آئے. تو یہی بات کہہ رہے ہیں کہ یہود کا جو مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ وہ زکوٰۃ کا جو مال لیتے تھے وہ اپنے اوپر خرچ کرتے. یہود کے جو احبار رہبان تھے وہ مال اپنے اوپر خرچ کرتے تھے، ضرورت مندوں اور محتاجین اور ضرورت مند لوگوں پر خرچ نہیں کرتے تھے، بلکہ اپنے اوپر خرچ کرتے تھے، اس کو اپنے پرسنل مال سمجھتے تھے. یہی حال جو یہود کفار مشرکین کا بھی ہے. آج کے ہمارے ہندوستان کے پنڈتوں کو آپ دیکھ لیں، ہزاروں مندروں میں دان ہوتا ہے، سب کے سب کیا پنڈت اپنے لیے استعمال کرتا ہے. بڑے بڑے مندر، اتنا مال ہے ہندوستان کے مندروں میں کہ اگر اس کا استعمال کیا جائے تو ہندوستان کی ترقی اتنی آگے بڑھ جائے، اتنا بڑھ جائے بغیر کرپشن کے کہ جو ہے دنیا کی بلند ترین قوموں میں ہندوستان پہنچ جائے. لیکن وہ مندروں کا مال ہے تو پنڈتوں کی جاگیر بنا ہوا ہے. وہ جب پنڈتوں کی جاگیر بنا ہوا ہے تو مال پورا جو ہے ہولڈ ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے مال کا سرکولیشن نہیں ہے، جس کی وجہ سے جو ہے اکنامی کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے، کرنسی گرتی چلی جا رہی ہے ہندوستان کی. اگر یہ مال سرکولیشن میں آ جائے گا تو کیا ہوگا، جب مارکیٹ میں منی آئے گا، پیسہ میں آئے گا مارکیٹ میں تو سرکولیٹ ہوگا. جب سرکولیٹ ہوگا تو بزنس بڑھے گا، جب بزنس بڑھے گا تو اس سے کیا ہوگا، اسٹینڈرڈ آف لیونگ انسان کا بڑھے گا. خیر یہ اللہ کی بات آ گئی. پھر اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. اب جو ہے ورکعوا مع الراکعین کے بارے میں علماء نے 3 قول نقل کرے ہیں. پہلا بات تو یہ نقل کری ہے کہ جو ہے انہوں نے اپنی نماز، یہود کی نماز تھی، اس کے اندر انہوں نے رکوع کا تذکرہ، رکوع کرنا ہی چھوڑ دیا تھا. دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے نماز کے ورکعوا مع الراکعین، راکعین سے ایک جماعت کے ساتھ نماز کا حکم نکل رہا ہے تو رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. تو انہوں نے کیا، یہود کے کیا شروع میں ان کی جماعت تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ امت میں بھی جماعت ہے اور بنی اسرائیل میں بھی جماعت تھی، کیونکہ یہود کی بہت ساری قرآن شریف کی ایسی آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے اوپر جو نبی موسیٰ علیہ السلام نے جو بھی جب ان کی دعوت کا کام شروع کیا، اصلاح کی جدوجہد شروع کری، تو ان کی نماز بجماعت کا بہت زیادہ اہتمام ہوتا تھا. وَجَعَلُوا بِيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اور اپنے گھروں کو قبلہ بناؤ. وَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نمازوں کو قائم کرو. اس طریقے کی بہت ساری آیات ایسی ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہود کے اندر بھی جماعت کا حکم تھا اور جماعت کی پابندی کرنے کا حکم تھا، لیکن زمانے کے ساتھ ساتھ یہود نے کیا کہ جماعت کا اہتمام بالکل چھوڑ دیا تھا، کیونکہ ان کے دلوں میں انا اور تکبر آ گیا تھا. وہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم نماز میں جائیں گے تو غریبوں کے ساتھ ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا، مسکینوں کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا، اور یہ ہمارے رتبے کے خلاف ہے. یہاں تک حد تو یہ ہو گئی تھی انہوں نے سجدہ کرنا تک بھی چھوڑ دیا تھا. ان کے علماء نے یہاں تک کہتی ہے کہ اگر آپ نے کسی دیوار پہ سر لگا دیا یا کھمبے پر سر لگا دیا تو آپ کا سجدہ ہو گیا. یہ تک یہاں تک ان کے اندر جو ہے تکبر غرور آ گیا، تو جھکنے سے بالکل لابلد ہو گئے تھے، جھکنا بالکل پسند ہی نہیں کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ تم بھی رکوع کرو. تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ حکم دے رہا ہے کہ تم بھائی ایمان لاؤ اور جس نماز میں رکوع ہوتا ہے وہ نماز قائم کرو. تو بعض مفسرین نے لکھا، اس میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں، کہ جو یہود کی جو نماز تھی اس کے اندر رکوع نہیں تھا، قیام تھا اور سجدہ تھا. تو یہود کو اس بات کی دعوت دینے کے لیے کہ اسلام قبول کرو، اللہ کے دین کو مانو، اسلام کو قبول کرو، تو کہا گیا کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی مسلمانوں کی نماز کی جماعت میں شریک رہو اور ان کے ساتھ جماعت میں شرکت کرو اور ان کے ساتھ رکوع کرو. کیوں کرو؟ دوسری بات یہ کہی گئی اس لیے کرو کہ اس کے بعد علماء نے یہ کہا ہے کہ رکوع کرنے سے، سجدہ کرنے سے کیا ہوگا، انسان کے اندر انا تکبر ہوتا ہے، غرور ہوتا ہے، وہ تواضع اور انکساری بدلتا ہے. اور سب سے بڑی رکاوٹ جو تھی یہود کی راہ میں اسلام لانے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ یہود کی کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ جو ہے ہم ان لوگوں کو بنی اسماعیل کے نبی کو کیسے مان لیں. ان کا انا اور تکبر و غرور تھا کہ ہم تو بنی اسحاق ہیں. بنی اسحاق کیوں، پیچھے تذکرہ گزر چکا ہے کہ بنی اسماعیل کے وہ لوگ باندی کی اولاد کہتے تھے، ہے نا، تذکرہ گزر چکا ہے
چاہیں تو آپ پرانے جو ریکارڈ ہیں یا پرانی جو تفسیر بیان کری گئی اس کے اندر آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں، تلاش کر سکتے ہیں، آپ کو مل جائے گا. تو یہ سب سے بڑے جو چیز ہے، جو رکوع کرنا، سجدہ کرنا، جھکنا، یہ سب سے بڑی چیز ہے انسان کے اندر کا انا اور تکبر کو اور غرور کو توڑنے کا اور اس کو راہ راست پر لانے کا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم رکوع کرنے والوں، اشارہ اس طرف ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمانا چاہ رہا ہے تم رکوع کرنے والوں کے ساتھ والی نماز پڑھو گے، ان کا رکوع و سجدہ کرو گے، تو ایک وقت ایسا آئے گا تمہارے دل نرم پڑ جائیں گے اور تم اسلام کو صحیح طریقے سے جان لو گے، اسلام کو تم قبول کر لو گے. اس کے بعد اللہ ارشاد فرماتا ہے اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون. کیا تم لوگ ایسے ہو، تم لوگوں کو اللہ اچھائی کی حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، اور مع اس کے کہ تم جو ہو تلاوت کتاب اللہ کرتے ہو، یعنی کہ انجیل کی تلاوت کرتے ہیں، تورات کی تلاوت کرتے ہو، کیا تم عقل سے بالکل کام نہیں لیتے؟ اس آیت کے اللہ تعالیٰ یہود کے علماء کو مخاطب کرتے ہوئے ان کے مرض کو بیان کرتا ہے کہ تم لوگ اے علماء یہود عوام کو تو نیکی اور دینداری کی تلقین کرتے ہو، اس تلقین کے وقت اپنے آپ کو بھول جاتے ہو کیا؟ یعنی کہ کیا حال تھا یہ یہود کا حال یہ تھا کہ یہود میں سے اگر ان کا کوئی عزیز رشتہ دار مسلمان ہو جاتا تھا اور وہ کسی جو ہے راہب سے جا کے پوچھتا تھا کہ آیا میں اسلام قبول کر لیا، اسلام میں نے قبول کر لیا، اسلام میں لے آیا، تو آیا میں اسلام پر قائم رہوں یا واپس یہودی اختیار کر لوں؟ تو وہ یہودی جو عالم ہوتا تھا وہ یہ کہتا تھا کہ نہیں، تم اسلام پر قائم رہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں اور قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ کی صحیح کتاب ہے اور اسلام جو دین ہے وہ صحیح دین ہے، تو اس پر تم قائم رہو. ماں اس کے وہ لوگ خود اپنے آپ جو علماء احبار رہبان یہود ہوتے تھے وہ اس چیز کو نہیں مانتے تھے اور وہ لوگ اپنے ہٹ دھرمی میں قائم رہتے تھے اور وہ اسلام کو قبول نہیں کرتے تھے. اس طرح کے واقعہ حدیث میں بھی آتے ہیں. ایک واقعہ بہت مشہور ہے، ایک دفعہ ایک یہودی لڑکا جو مسجد میں خدمت کیا کرتا تھا تو ایک دفعہ وہ بیمار ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عادت کے لیے گئے اور وہاں آپ نے اس لڑکے کو دین کی دعوت دی، اسلام کی دعوت دی کہ اسلام قبول کر لو. تو اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا تو باپ نے کہا کہ ہاں ابوالقاسم کی اطاعت کر لو، ابوالقاسم صحیح کہتے ہیں. تو وہ لڑکا مسلمان ہو گیا، اسلام کلمہ پڑھتے اس کا انتقال ہو گیا. تو اس بات سے بھی اس حدیث سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہود اس بات کو جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں اور اپنے عزیز و رشتہ داروں کو چاہتے تھے کہ جو گمراہ نہ ہوں بلکہ سیدھے راستے پر چلیں. تو وہ یہ کہتے تھے کہ بھائی اگر تم ایمان لیا ہے تو اسلام پر قائم رہو، اسلام سے مت پھرو، کیونکہ اسلام دین حق ہے، اسلام دین حق ہے اور اس کو تم فالو کرو، اس کی اتباع کرو اور قرآن اور سنت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور قرآن کا جو عمل ہے، جو شریعت اسلامیہ ہے، اس کو تم مان لو، کیونکہ یہ جو صحیح شریعت ہے، صحیح دین ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم لوگوں کو تو اچھائی حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو تم اس سے دور رکھتے ہو، کیا تمہارے اندر ذرا سی بھی عقل و سمجھ نہیں ہے؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس بات کی توبیخ کر رہا ہے، یعنی کہ ان کی سرزنش کر رہا ہے کہ بھائی تم اس بات کو جب جانتے ہو کہ حق ہے اور اپنے لوگوں سے بھی کہتے ہو کہ حق ہے، اس کی اتباع کرو، تو پھر تم یہ کیوں کرتے ہو کہ تم جو ہو اس کو نہیں مانتے بلکہ تم اس کا انکار کرتے ہو اور اپنے ہٹ دھرمی اور اپنے ظلم پر اور اپنے کفر پر قائم رہتے ہو. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہود کو صبر کرنے اور صبر پر مدد حاصل کرنے کے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے. صبر کرنے کے ساتھ ساتھ نماز لے کر دوسرے بار ہے، جس سے نماز کی اہمیت، پہلی بات تو نماز کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے اور ان دو آیتوں میں الگ الگ نماز ذکر ہونے سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہاں جو ذکر کیا دو مختلف پہلوؤں سے نماز کا ذکر کیا گیا. یعنی ان دونوں آیتوں میں، اس آیت میں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، وہاں بھی نماز قائم کرنے کو دی گئی، یہاں بھی وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، وہاں بھی نماز کا نام آیا، یہاں بھی نماز کا نام آیا. وہاں نماز کیوں آیا؟ اس لیے آیا کہ توحید اور رسالت، جب توحید کو مان لو گے، ایمان لیا ہوگے تو نماز پڑھو، رکوع کرنے والے رکوع اور سجدہ کرو. اور یہاں جو نماز کا تذکر آیا ہے وہ اس لیے آیا ہے کہ اس کا ذکر اس لیے پھر ہوا ہے کہ ایمان باللہ اور اقرار توحید کے بعد یہ تو پہلی آیت ہو. دوسرے موقع یہاں جو اس آیت کریمہ میں پہلے ہوا ہے کہ یہ چیز در حقیقت تمام نیکی، یعنی صبر کرنا اور بھلائی کرنا، صبر کرنا اور نماز پڑھنا، یہ تمام نیکیوں بھلائیوں کا سرچشمہ ہے. جس طرح انسان زندگی نماز صبر ضروری ہے، اسی طرح جس طرح انسان کی زندگی کے لیے اقامت نماز اور صبر ضروری ہے، اسی طرح انسان کو اقامت حکم اللہ کی جد و جہد کرنے کی بھی ضرورت ہے. جیسا کہ اپن کو معلوم ہے
حضرت حدیث میں ایک روایت آتا ہے، اس کا مفہوم ہے کہ نبی کہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے جب تکلیفیں زیادہ ہوئیں تو وہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری قوم کو نجات دلا دے اور فرعون اور اس کی قوم کو ہلاک کر دے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہاری دعا قبول ہو گئی. لیکن اس کا اثر ظاہر نہیں ہوا. اس کا اثر کب ظاہر ہوا؟ کئی سال بعد ظاہر ہوا. اور کہا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو کہا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ اپنی قوم سے کہو کہ نماز کو قائم کرے، نماز کو قائم کرے اور جد و کوشش ہر چیز کی اپنی حقوق حاصل کرنے کی جد و جہد کرے. یعنی کہ خالی یہ نہیں کہ اپن کو ظلم و ستم ہو رہا ہے خالی نماز پڑھیں. نماز پڑھنا تو ایک عبادت ہے، لیکن اس ظلم و ستم کے خاتمے کے لیے کوشش کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، اور ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اس پر یا اس کی قوم پر یا کسی پر بھی اس کو دور کرنے کی کوشش کرے. تو یہی طرح کہہ رہے ہیں کہ جب بنی اسرائیل سے کہا گیا کہ حضرت موسیٰ کہا کہ دعا قبول ہو گئی، لیکن اس کی شرط کیا لگائی گئی؟ بنی اسرائیل سے کہا گیا کہو کہ وہ لوگ نمازیں ادا کریں، نمازیں پڑھیں، اور نمازیں پڑھنے کا ان کا جو طریقہ کار تھا وہ ہوگا جو بھی ان کے ہوگا. تو نماز کی پابندی، کیونکہ ظاہر ظلم ستم ہے تو ظاہر برداشت بھی برداشت کے باہر ہے. جب برداشت کے باہر ہے تو برداشت کو کرنے کے لیے، صبر پر استقامت حاصل کرنے کے لیے، دل کے اندر مضبوطی، روحانیت حاصل کرنے کے لیے نماز کا قائم کرنا ضروری ہے. اگر آپ نماز قائم کریں گے تو آپ کی روحانیت اللہ کے حکم سے انشاءاللہ مضبوطی اور قوت تک پہنچے گی، جو اس پر آپ کو محمول کرے گی کہ اگر آپ خدا نخواستہ آپ کو قربانی کا موقع آئے گا، پریشانی آئے گی، تو آپ ڈگمگائیں گے نہیں، آپ کمزور نہیں پڑیں گے، بلکہ آپ کیا کریں گے؟ اپنے دین اور اپنے کام کی جو محنت کر رہے ہیں اس میں آپ مشغول رہیں گے اور قربانی کے لیے آپ تیار رہیں گے، کیونکہ آپ کی روحانی مدد اللہ تعالیٰ کے صبر کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، اور اس کی روحانی مدد اللہ تعالیٰ سے نماز کے ذریعے آپ حاصل کر رہے ہیں. اسی طریقے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا دعوت کا تو ان سے بھی کہا گیا کہ نماز قائم کرو اور صبر کرو. اللہ تعالیٰ کو ارشاد ایک جگہ وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْیُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِینَ تَقُومُ، کہ اللہ تعالیٰ کے وَاصْبِرْ لِحُکْمِ، اللہ تعالیٰ کے حکم کے لیے صبر کرو. فَإِنَّكَ بِأَعْیُنِنَا، آپ ہماری نظروں کے سامنے ہیں. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور اپنے اللہ تعالیٰ کی، اپنے خدا کی تعریف بیان کرو. اپنے خدا کی تعریف بیان کرنے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے سب سے طریقہ کیا بتا دیا کہ اب تم نماز ادا کرو. نماز پڑھنا کہا جاتا ہے الصلاۃ معراج المؤمن، نماز جو ہے مسلمان کا، ایمان والے کی معراج ہے. جب ایمان والے کی معراج ہے یعنی اللہ تعالیٰ نماز سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، اور انشاءاللہ اگر انسان مدد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس نماز کے ذریعے اس کی مدد بھی فراہم کرتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الذین یظنون انہم ملاقو ربہم انہم الیہ راجعون. اب اللہ تعالیٰ وہاں کی آیت ختم ہوئی، جو آیت وہاں کہا گیا تھا، جب آیت ختم ہوئی تو وہاں ارشاد ہوا تھا کہ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، کہ نماز پڑھنا اور صبر کرنا جو ہے بہت بڑی چیز ہے. یعنی ہر انسان صبر اور نماز پر قائم نہیں رہ سکتا مگر وہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو. پھر اسی کی وجہ اللہ تعالیٰ صاحب آیات میں کر رہے، اور وہ لوگ کون ہیں جو صبر اور استقامت پر رہتے ہیں، نماز قائم کر سکتے ہیں. وہ لوگ کون ہیں؟ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے والے ہیں. تو اب یہاں ایک بات اور آپ کو بتانا ضروری ہے کہ نماز قائم کرنے سے مراد یہ نہیں کہ خالی نماز قائم کرنا. نماز قائم کرنے سے مطلب یہ ہے کہ شرائع اسلامیہ، احکام اسلامیہ کو پورے طریقے سے قائم کرنا اور اس کی پوری طریقے سے کوشش کرنا. چاہے وہ احکام جو عبادتی احکام ہو، چاہے وہ معاشرتی احکام ہو، چاہے وہ سیاسی احکام ہو، چاہے معاشی مسائل ہوں، ان سب کے لیے ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان سب کے لیے کوشش کرے گا. اور اگر کوشش میں کامیاب ہونے لگے گا تو اس کے راستے میں رکاوٹیں آئیں گی. کبھی ظلم ہوگا، کبھی اس کو پریشان کیا جائے گا، کبھی اس پہ اتنا ظلم ہوگا کہ اس کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا، یہاں تک کہ وہ کبھی کبھی نا امیدی کے راستے پر چلا جائے گا. تو پھر وہی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ چیز بڑی مشکل ہے، ہر انسان کی بس کی بات نہیں ہے. یہ اسی کے بس کی بات ہے، اسی شخص کی بس کی بات ہے جو اللہ تعالیٰ پر پورے طریقے سے ایمان لایا، شریعت اسلامیہ کو صحیح شریعت مانا اور اس پر عمل کرنے کے لیے پوری کوشش کری اور اس کو قائم کرنے کے لیے پوری کوشش کر رہا ہے، اس کی جد و جہد میں لگا ہے. تو جب اس کا اتنا ایمان مضبوط ہو جائے گا کہ
صبر اور نماز سے اس کا ایمان اتنا مضبوط ہو جائے گا، پھر وہ قربانیوں سے نہیں گھبرائے گا. قربانی آئیں گی، قربانی دینے کے لیے تیار رہے گا. اب جو بھی قربانی آئے، چاہے جو ہے مالی پریشانی آئے، چاہے جہاد کا موقع آئے، چاہے جو اپنے گھر بار کو چھوڑنے کا موقع آئے، تو اگر اس کا ایمان مضبوط ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو مدد مل گئی ہوئے گی، تو وہ اللہ کی راہ میں ان سب چیزوں کو قربان کرنے کے لیے تیار رہے گا اور اپنے مشن پر کامزن رہے گا، اپنے مشن سے لوٹے گا نہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اس نے صبر کیا اور صبر کر کے نماز پڑھی اور نماز کے ذریعے روحانی مدد حاصل کری، جو اللہ تعالیٰ کے ذریعے مدد حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. پھر آگے ارشاد فرماتا ہے یا بنی اسرائیل، 46 آیت میں ارشاد فرماتا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم انی فضلتکم علی العالمین. اب اللہ تعالیٰ یہاں سے بنی اسرائیل کی ایک ایک نعمت کو الگ الگ بیان کرنا شروع کر رہا ہے. پہلی نعمت انہوں نے کہا انی فضلتکم علی العالمین، کہ بنی اسرائیل کو تمام عالم اسلام، تمام عالمی لوگوں، تمام عالم پر فضیلت دی گئی. کیوں دی گئی؟ کیونکہ وہ لوگ دعوت اللہ پر قائم تھے اور اللہ تعالیٰ کے لیے کی طرف دعوت دے رہے تھے اور صحیح دین کی طرف دعوت دے رہے تھے. جب تک وہ لوگ اس چیز پر قائم رہے، دنیا میں ان کا ڈنکا بجتا رہا. جس طرح ان کو معلوم ہے حضرت سلیمان علیہ السلام بھی یہودی انبیاء میں سے تھے اور ان کے زمانے میں پوری دنیا پر یہود کی حکومت تھی. لیکن جیسے جیسے انہوں نے اپنی دین کو چھوڑا، جیسے جیسے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑا، جیسے جیسے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکام کو چھوڑا، تو یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ فضیلت چھین کر امت مسلمہ کو دے دی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ امت مسلمہ اس کی ٹھیکیدار ہو گئی. امت مسلمہ کو اس ذمہ داری کو اس وقت تک دے دی گئی ہے جب تک امت مسلمہ اس کو پوری طریقے سے نبھائے گی، اور خدا نہ خواستہ اس امت مسلمہ نے اس ذمہ داری کو نبھانے میں کوتاہی کرنا شروع کری اور جو نظام کو قائم کرنے کی کوشش کرنے کی جدوجہد میں کمی کرنا شروع کری اور جو ہے باطل نظاموں کے ساتھ جھکنا، اس سے معاملہ کرنا شروع کرا، تو وقت ایسا وہ وقت دور نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس امت سے بھی اس عمل کو کھینچ لے گا، اس عمل کو لے لے گا اور کوئی دوسری غیر قوم کو کھڑا کر دے گا اسلام کے حق میں. جیسے ہم آج دیکھ رہے ہیں عرب تو برباد ہوتے چل جا رہا ہے، لیکن اسلام کا ڈنکا جو ہے یورپ امریکہ میں بچتا چل جا رہا ہے، اسلام بڑھتا چلا جا رہا ہے، پھیلتا چلا جا رہا ہے. روزانہ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، الحمدللہ سب پڑھ کے ہو رہے ہیں. تو ہو سکتا ہے آج آپ نے کام چھوڑ دیا تو کل اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے کچرے کے ڈبے میں ڈال دے اور آپ کے بدلے کسی دوسری قوم سے کام لے لے جو اپنی دین کو قائم کرنے کے لیے سر بکفن رہے. جب تک وہ رہیں گے اللہ تعالیٰ وہ بھی اس فضیلت کے حقدار رہیں گے. جب تک ہم اس عمل پہ کرتے رہیں گے تو ہم بھی اس کے فضیلت حقدار رہیں گے. لیکن جہاں ہم نے اس عمل کو چھوڑا تو ہمارے اندر سے یہ فضیلت ختم ہو جائے گی، پھر اللہ تعالیٰ ہمارے اندر کسی دوسری قوم میں اس کو منتقل کر دے گا. آخری آیت ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو یہاں قیامت کی یاد دلا رہا ہے اور کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بنی اسرائیل اس دن سے ڈرو جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا. ولا يقبل منها شفاعت، نہ کوئی شفاعت قبول کی جائے گی، نہ کوئی عدل کی دہائی دی جائے گی، بلکہ وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا. اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہوگا وہی ہوگا، اللہ تعالیٰ جو فیصلہ کرے گا وہی فیصلہ ہوگا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کی اس غلط فہمی کو دور کرنا چاہ رہا ہے اور کرنے کی کوشش کی گئی ہے. بتا رہا ہے کہ بنی اسرائیل تمہاری یہ جو غلط فہمی ہے کہ تم انبیاء علیہ السلام کی اولاد ہو، یعنی یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام و یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہو، تو یہ سوچ رہے ہو کہ تم جو ہو اس دین کو چھوڑ دو گے اور تمہاری سفارش یہ انبیاء علیہ السلام کر لیں گے. تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے، اس کو تم لوگ یہ بالکل تمہاری غلط فہمی ہے. اس غلط فہمی کا شکار مت رہو. ہر انسان کو اپنے عمل کے حساب سے جزا ملے گا اور قیامت کے دن اس کو اس کا حق ادا کرنا پڑے گا، اور اللہ تعالیٰ جو اس کے بارے میں فیصلہ کرے گا وہی اس کے حق میں صادر ہوگا. تو ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ قیامت کے دن کی تیاری ہمیں ابھی سے کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو حکم دیا اس کی پیروی کرنا چاہیے، انبیاء علیہ السلام کی بات کو ماننا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اختیار کرنا چاہیے. طریقے اختیار کرنے کا مطلب یہ نہیں خالی عبادت کرتے چلو، بلکہ عبادات، معاملات، ہر چیز میں دین اسلام کو فالو کرنا ہماری ذمہ داری ہے. وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف المرسلین محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. 29 ذی القعدہ 1442 ہجری.